زمزم کی کھدائی، قصہ اصحاب الفیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، سیدہ آمنہ اور عبد المطلب کی وفات، حجر اسود کا واقعہ، آغاز وحی اور تبلیغ کا آغاز۔ لیجیے سماعت فرمائیے، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔
عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے،
इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया। काफिला रवाना हुआ, सब सवार होकर चल पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली, देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी। लेकिन जो ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई, यकायक वो बर्क रफ्तार हो गई। बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा कि हलीमा सादिया की मरियल ऊँटनी उनकी ताकतवर और तेज रफ्तार ऊँटनियों से आगे निकली जा रही थी और फिर वो उन सबको पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजिजे से कम नहीं थी। हलीमा के वालिद अबू जुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। ये दोनों ही कबीला साद बनी बकर बिन हवाजिन से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे आपके रजाई भाई बहन हुए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर रहे, उनका घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थीं तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी, मगर वो कतरा दूध का नहीं देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलखता रहता था। खुद सोता, न माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आपको लेकर अपने घर आई और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया, यहाँ तक कि आपने पेट भरकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया। उधर शौहर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है, थन से दूध उबला चाहता है। चुनाचे वो दूध दोहने लगा। उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए। दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए। हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहत ज़दा था, लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं तो उनकी कूखें निकली हुई थीं और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर और बरकत नसीब हुई। हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दियार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध छुड़ाकर आपकी वालिदा के पास लाई। अब तक वो आपकी वजह से खैर और बरकत देख चुकी थी। इस वजह से चाहती थी कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए। मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप करीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीनाए मुबारक को चाक करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे। देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकामे अबवा पहुंचकर इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें वहीं दफन किया गया। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए मक्के पहुंचे।
उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था। आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी। वो आपकी बहुत कद्र करते, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते, अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते, इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नक्लो हरकत देखकर खुश होते। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल में आपकी निराली शान होने वाली है, लेकिन अभी आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र और कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें रहमते आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ। ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहाँ से वापस भेज दें, मुल्क शाम ना ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमराह आपको मक्के भेज दिया। जब आपकी उम्र 15 बरस हुई तो ज़ीक़ात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और ऐलान के कबाइल थे। दोनों में घमसान का रन पड़ा। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हों उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फिजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाकया पेश आता रहा। जंगे फिजार वाला वाकया आखिरी था। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में हुई। इस जंग के बाद ज़ीक़ात ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया। इस अहदनामे को हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल उज़्ज़ा, बनु ज़ोहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान्य तिजारत लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो भी मजलूम नजर आए, खाह मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। उन्होंने आस बिन वाइल से भी उसका हक लेकर उसके हवाले किया। इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे।
نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی، لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی عمر کے بارے میں کچھ اور قول بھی ہیں، لیکن مشہور قول 40 ہی کا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریا قبطیہ سے ہوئے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔
اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔